السلام علیکم. آج 30 جنوری 1926 بروز جمعہ دن 1 بجنے والا ہے. یہ عام آپ کو ٹپ کا یہ جو ہم نے ریسرچ کیا تھا اپنا بٹور پر اس کو یہ ابھی دیکھے کامیاب ہو گیا ہے، لیکن یہ اس کی گروتھ اس لیے نہیں ہوئی کیونکہ موسم بالکل ایک دم سردی پڑ گئی، ٹمپریچر ڈاؤن ہو گیا، اس کے ساتھ ہی بادل آ گیا. جب بادل آ گیا ٹمپریچر ڈاؤن تھا، موسم ایک دم بند موسم ہو گیا، سورج نہیں نکلا. اس وجہ سے اس کو صحیح معنی سورج کی اس کو توانائی کی ضرورت تھی، سورج کی گرمی کی ضرورت تھی، سورج کی روشنی کی ضرورت تھی. وہ اسے پراپر طریقے سے جس طریقے سے اسے ملنی چاہیے تھی نہیں ملی، اس لیے یہ اس کا سائز چھوٹا رہ گیا. ورنہ یہ ½ کلو کا آم ہوتا ہے. اوپر کے تھوڑے چھوٹے دانے کھڑے وہ بعد میں آپ کو دکھائیں گے. جو یہ پک رہا ہے وہ آہستہ آہستہ، کیونکہ یہ اس کو پرندے پھر کھا جاتے ہیں اس لیے اسے اتار لیا. تو آگے بھی آپ کو دکھاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے. یہ دیکھیں آپ آم گرا ہوا ہے، دیکھیں ابھی گرا ہے آم اوپر سے، کیونکہ اس کی جو تھوڑی سی نت جو ہوتی ہے کمزور ہوتی ہے اس آم کی، خاص طور پہ یہ لمبا آم ہے، دوسرا موٹا آم نہیں ہے. اس کی نت تھوڑی سی کمزور ہوتی ہے. اس کا جو مٹھاس ہے، اس کا جو خوشبو ہے یا اس کی جو اسمیل ہے پورے باغ میں پھیل جاتی ہے. اتنی مطلب خوشبو ہوتی ہے، بڑی میٹھی خوشبو ہوتی ہے. ابھی میں صرف فیل کروں کہ خوشبو کتنی ہوگی اس کی، پھر میرے علاوہ کسی اور پتہ ہوگا مشکل سے کتنی خوشبو ہوگی. میں دیکھیں گندوں میں دیکھیں پانی لگا ہوا، دیکھیں نیچے یہ گندوں میں سامنے دیکھیں کرنا کا ساری، یہ دیکھیں یہ ان کے لیے دکھا رہے ہیں جو سمجھتے نہیں ہیں، جو کہتے ہیں آم سٹور کر لیا ہوگا، یہ وہ باتیں کرنے لگ جاتے ہیں. یا جن لوگ جیسے کہتے ہیں نا انگور کھٹے ہیں، ویسی باتیں جیسے کرنے لگ جاتے ہیں نا، ان لوگوں کو ہم دکھا رہے ہیں. بھائی دیکھ لو، خود نظر آ رہا ہے آپ کو سامنے، دیکھیں. السلام علیکم. آپ کو بار بار ہم یہی رپیٹ کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں. یہ آپ دیکھ کارپیٹ کی طرح یہ ہمارے باغ میں جیسے کارپیٹ بچھاؤ، یہ ایسا ہم نے نمونہ دیا ہے کارپیٹ کی طرح. کارپیٹ یہ بند ہے ایک ہفتے تک، جو ہی ٹمپریچر اوپر آئے گا یہ کارپیٹ کی طرح یہاں گھاس گھاس آ جائے گی. یہ باغ کے لیے ٹمپریچر کو ڈاؤن رکھنے کے لیے مفید ثابت ہوگی گا. باقی یہ آم کے متعلق بار بار بتا رہے ہیں، ایک آم کا ہی میوہ ہے جو جنت کا میوہ ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی طاقت دی ہے، اتنی حفاظت دی ہے. اس کے پتے میں کھاد ہے. اگر پتا آپ اس کا مٹی کے ساتھ مکس کرتے جائیں، ساتھ ہی پانی دے دیں، تو یہاں کیچوا پیدا ہوتا ہے. کیچوا جسے سریکی میں ساپا بولتے ہیں. وہ ساپا پھر قدرتی کھاد بناتا ہے. جو کھاد ڈی اے پی کیا پوری دنیا کی طاقت بھی جائے اس کھاد سے کم ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی وہ ایک نعمت ہے جو قدرتی ہوتی ہے. وہ 7 سال تک زمیندار کو اس کی کھاد کی ضرورت نہیں پڑتی، نہ ایون سپرے کی ضرورت پڑتی ہے. جس طرح ہمارا باغ کھڑا ہے پتھرے پر، اس کو کھاد کی ضرورت نہیں ہے. کتنا طاقتور کھڑا ہے، پورے باغ، پورا پھل، پورا سب کچھ اس پر ہے.
तो फिर आगे क्या, अगला ये है, आप केमिकल से बचेंगे। इंसानियत के लिए ये जो हमने सिस्टम बनाया है सिर्फ अपनी रोज़ी के लिए नहीं बनाया, अल्लाह ताला खुद ब खुद, हमारी सोच अच्छी है, खुद ब खुद रोज़ी भेज देता है। तो ये जो हमने सिस्टम बनाया है सिर्फ इंसानी कदर के लिए, इंसानियत के लिए, क्योंकि जिसने जहाज़ बनाया आपस में मिलाने के लिए, जिसने मोबाइल बनाया आपस में मिलाने के लिए, अल्लाह ताला ने उसकी भी आखिर किसी न किसी तरीके से हेल्प कर दी। तो ये होता है जो अच्छी सोच सोचते हैं, अल्लाह ताला खुद ब खुद उसमें कोई ना कोई किधर न किधर से रोज़ी रोटी का वसीला बना देता अगर आपकी अच्छी सोच है। तो ये सिस्टम को इसलिए हमने दुनिया को दिखाने के लिए इतना खर्च कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि जब आपकी सोच अच्छी होगी रोज़ी खुद ब खुद आएगी। तो बजाय आपके आप स्प्रे की तरफ जाएं, खादों की तरफ जाएं, इंसानियत को ख़त्म करें, ये अच्छी बात नहीं है। अभी आप एक छोटी सी मिसाल है, शहद की मक्खी तकरीबन पंजाब में ख़त्म हो चुकी है। क्या मच्छर, कीड़े मकोड़े, ये चूहा या मक्खी ये स्प्रे से ख़त्म हुई है? ये इन लोगों का किया धरा है, ये स्प्रे वालों का। ये जो चीज़ नेगेटिव चीज़ें हैं, मच्छर हो गया, मक्खी हो गई, चूहे हो गए, और चीज़ होगी जो बीमारी फैलाती है, बीमारी का बायस बनती है, वो ज़्यादा मिकदार में आ रही हैं। जो हमारी सेहत का ज़ामिन है शहद, वो इन्होंने ख़त्म कर दिया है। अल्लाह ताला इनको इस चीज़ की ज़रूर सज़ा देगा जो इस चीज़ पे, इस मराहल में इंसानियत को लिया है। जो पॉजिटिव सोचते हैं, अल्लाह ताला उनकी ज़रूर हेल्प करेगा। कमेंट ना कर। ये देखें आप, आम फिर इधर खड़ा हुआ देखें। ये देखें, मसला ये है कि आम बिल्कुल छुपे छुपे होते हैं, क्योंकि एक आधा दाना खड़ा होता है आम पे। उस मौसम जैसे होता है ना, उसकी तरह पूरे बेल की तरह नहीं खड़े होते ये आम। तो ये मुश्किल होता है इसको आइडेंटिफाई करना कि कहाँ पे खड़ा, कहाँ पे नहीं खड़ा हुआ। तो अक्सर चूक जाते हैं और पूरा सर्दी निकल जाती है ऐसे। अभी आपने देखा, हमने तकरीबन 3 आम तोड़े हैं एक ही दिन में और एक ही टाइम में। तकरीबन रोज़ ही ये तकरीबन मामूल बना हुआ है हमारा, 1 2 3 4 5 आम ऐसे तोड़ लेते हैं। ये है कि ये इस मौसम में सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, बाद मौसम होता है। और मैंने आप पहले बताया था, इस मौसम में आम जो होता है वैसे अंदर पैदा होते हैं, मतलब पत्तों के अंदर ही ज़्यादातर रहते हैं, ताकि अपने आप का बचाव खुद करते हैं। तो खुदा ने ऐसी चीज़ बनाई है ये कि अपनी केयर ये खुद करता है। बादशाह जो हुआ ये दूसरों पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ अपनी हेल्प आप खुद करता है। तो लोग कहेंगे कि पानी तो हम देते हैं, ये तो हमारी तरफ से केयर होगी। नहीं भाई, बारिश की तरफ से पानी काफ़ी होता है। बारिश का पानी या जो बस शबनम गिरती है, ओस गिरती है, इसका पानी इसको काफ़ी होता है, इसको ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। अगर आपको इसको खाद डालेंगे या स्प्रे देंगे तो ये आम उठाएगा नहीं, सीधी सी बात है, ये नहीं उठाएगा आम, ऐसा आम है ये। तो इस वजह से हम कहते हैं भाई इसी चीज़ पे है, यही चीज़ आगे जाके आपका फ्यूचर है। ये आना तो आपने इधर ही है, मैं पता ही है, गारंटी आपने इधर ही आने, क्योंकि दुनिया में इतना मतलब गलत काम बढ़ चुका है, इतना मतलब वो कहते हैं ना कि लोग कहते हैं हलाल है, लेकिन ये नहीं पता कि खाने काबिल है भी ये या नहीं। जैसे अब गाय का गोश्त है, हलाल है, लेकिन अगर बीमार गोश्त है तो वो खा सकते हैं? नहीं खा सकते भाई, हलाल तो है लेकिन खा नहीं सकते। अब बात हुई क्या कहते हैं, अगर हम बात करते हैं जैसे बहुत सी चीज़ें और हलाल होती है, जैसे आम है हलाल है, अगर कीड़ा लगा तो आप नहीं खाते। अमरूद है, कीड़ा लगा नहीं खा सकते, हलाल तो है ना। तो इसी तरह अगर हम ऐसी हरकतें करेंगे कि अब दुनिया में आप जितनी भी खाद खाते, आप जितनी भी गंदम खाते हैं, जितने लोग गंदम, ख़ास तौर पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका की बात करता हूँ, ज़्यादा दूर नहीं जाता मैं। अगर इन मुल्कों की बात करें तो ये सिर्फ खाद ही खा रहे हैं, गंदम के नाम पे, रोटी के नाम पे ये खाद ही खा रहे हैं। तो यही हम कहते हैं भाई,
اپنا بھلا سوچو بھائی، اپنا بھلا. آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کسی نہ کسی سے طریقے سے کھاد کھا ہی رہے ہیں، چاہے دوائیاں ہیں، چاہے جو چیز بھی ہے، کسی نہ کسی طریقے سے آپ اس چیز میں آ ہی رہے ہیں. آپ کو پتہ نہیں ہے شاید، لیکن سچ یہی ہے. اب شاہ صاحب نے بڑا اچھا کہا ہے، پیغام دیا، کہا ہے کہ وہ نوٹس ہے، بہت 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 بڑی بات ہے، بڑی المیہ ہم لوگوں کا، کہ آپ دیکھیں بڑے بڑے باغات ہوا کرتے تھے، ان میں شہد کی شہد جو ہوتی تھی وہ لاتعداد ہوتی تھی، ان گنت شہدیں ہوتی تھیں وہاں پہ. تو وہ لوگ، جو لوگ اگر باغ اس کو نقصان دے رہا تھا، ان کو باغ میں اتنا بچت نہیں آ رہی تھی، تو وہ تو شہر سے وہ اپنا کیا کہتے ہیں، اپنا جو ان کا حساب جو ہوتا تھا پورا کر لیتے تھے، مطلب اپنا کوٹا جو ہے پورا کر لیتے تھے شہد کے طریقے سے، شہد سے یا دوسرے طریقے سے اپنا کوٹا پورا کر لیتے تھے. لیکن اب تو شہد ہی نہیں ہے. تو بات تو یہی ہوئی نا کہ اب سر کوٹا پورا ہی اس سے کرنا، آم سے کرنا ہے. تو یہ اب شہد کا نہ باغوں میں. اور اگر شہد کا میں ایک بات بتاؤں تو شہد کی جو مکھی ہوتی ہے، اگر وہ اپنا میل کرتی ہے، جب اسے جو بورا ہوتا ہے، جو مطلب فلاور ہوتا ہے، اسے جب میل کرتی ہے تو آم جو ہوتا ہے اچھی کوالٹی کا ہوتا ہے اور جلدی آتا ہے. اور اس کا جو مطلب آم جو ہوتا ہے صحیح کوالٹی کا ہوتا ہے، وزنی ہوتا ہے، صحیح خوبصورت ہوتا ہے، خوشبودار ہوتا ہے، اور مطلب صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے. وٹامن جو شاہ صاحب کہہ رہے ہیں وٹامن وغیرہ ہوتے ہیں اس میں پورے ہوتے ہیں، اگر شاید اگر اس کے ساتھ اپنا میل کرے تو. لیکن جب شہد ہی نہیں ہے تو آپ آم تو ایسا کھا رہے ہیں، پھوگا کھا رہے ہیں بھائی. جیسے ایک پھوگ ہوتی ہے، ہالو ساخت ہوتی ہے، آپ وہ کھا رہے ہیں، آم تو نہیں کھا رہے اس طرح. تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہم خود، ہمارا معاشرہ ہے. کیوں ہم صرف لگے پڑے ہیں کہ کسی طرح ہمارے پاس طریقے سے، ڈائریکٹ طریقے سے کام بن جائے، آٹومیٹک چیزیں سے طریقے سے کام بن جائے، شارٹ کٹ راستے سے کام بن جائے. ہم یہی سوچتے ہیں. اس وجہ سے اب ہمارے حالات بگڑتے جا رہے ہیں. چائنا کی بات کریں، چائنا جو اتنا بڑا ملک ہے، پرندے مار دیے تھے، پھر آپ پرندے آپ امپورٹ کرتے ہیں. اب پوری دنیا میں چائنا میں پرندہ ہے ہی نہیں. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ انہوں نے مار دیے تھے. تو اب وہ امپورٹ کر رہے ہیں. کیوں امپورٹ کرنے پڑ رہے ہیں؟ کیونکہ ان کو سمجھ آ گیا، کیونکہ پرندوں کے بغیر، مطلب اگر نیچر میں ایک چیز کی کمی ہے تو پورا نیچر تبدیل ہو جاتی ہے، پورا علاقہ چینج ہو جاتا ہے. پورا جیسے اگر آپ صرف میٹھا کھاتے رہے ساری زندگی تو آپ کا سارا سسٹم چینج ہو جاتا ہے. اس طرح ہر چیز کو چینج، پورا حساب بیلنس رکھ کر کرنا پڑتا ہے ہمیں. اس طرح جا کے سسٹم بنتا ہے، نیچر سسٹم بنتا ہے. تو بہرحال آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گئی کہ یہ بات ہے. تو یہ ویڈیو یہ تھا، ملتا ہے اگلی ویڈیو میں، صاحب بنی رہے گا. آئی اسٹینڈ ود فلسطین، پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.